پاکستان کے خراب معاشی حالات کا ذمہ دار کسی ایک چیز کو ٹھہرایا جائے تو وہ خام تیل ہوگا۔ جی ہاں، جس سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری اشیاء نکلتی ہیں، جو پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کتنا تیل چاہیے اور کیا ہم یہ تیل پاکستان سے نکال سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل نکال سکتے ہیں، ہم اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کریں گے۔ پاکستان کی یومیہ تیل کی ضرورت 6 لاکھ بیرل ہے۔ اس میں سے ہم صرف 15% یعنی 95,000 بیرل یومیہ پیدا کرتے ہیں، جبکہ 5 لاکھ بیرل عرب ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، جس کی قیمت ہمیں ڈالرز کی صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے، جو کہ سالانہ 14.5 ارب ڈالر بنتی ہے، اور جو ہمارے خسارے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ گزشتہ سال 2018 میں پاکستان کا کل خسارہ 18 ارب ڈالر تھا، جس کے لیے ہمارے حکمران دنیا بھر میں قرض اور بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستانی قوم جو کل ایکسپورٹس کر کے ڈالر کماتی ہے، تو اس کا 63% ہم صرف تیل درآمد کرنے پر خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ سارا تیل ہم پاکستان میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ عالمی ایجنسیز کے مطابق پاکستان میں تقریباً 9 ارب بیرل تیل کے ذخائر ہیں، جو ہماری تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، جس کے اندر 2.25 ارب بیرل کے ذخائر ثابت ہو چکے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی پچھلی پی ٹی آئی حکومت نے ایک ایسا مارکا سر انجام دیا جو بہت کم لوگوں کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے 2014 میں تیل و گیس ڈھونڈنے کے لیے ایک صوبائی کمپنی بنائی، جس نے انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کی، ون ونڈو آپریشن کیا، جس کے فوائد یہ ہوئے کہ جو صوبہ 2013 میں 30,000 بیرل روزانہ تیل پیدا کرتا تھا، وہ 2018 میں 55,000 بیرل پیدا کرنا شروع ہوا، اور یہ تیل پاکستان کی کل تیل کی پیداوار کا 55% ہے۔ ابھی یہ پیداوار صوبہ خیبر پختونخوا کے 31 بلاکس میں سے صرف 2 میں ہو رہی ہے۔ بقیہ 29 بلاکس میں تیل کی دریافت کا کام یا تو شروع ہی نہیں ہوا یا پھر انتہائی ابتدائی مراحل پر ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا 2025 تک اپنی یومیہ پیداوار 2 لاکھ بیرل روزانہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ ہماری کل ضروریات کا 33% ہوگا، اور جس سے ہمیں سالانہ 5 ارب ڈالرز کی بچت ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں تیل و گیس ملنے کی شرح کیا ہے۔ دنیا بھر میں تیل یا گیس ڈھونڈنے کے لیے اگر 100 ڈرلنگز کی جائیں، یعنی کنویں کھودے جائیں، تو ان میں سے 10 کنووں میں تیل یا گیس نکلتا ہے، جبکہ پاکستان میں ہر 35 ڈرلنگز میں سے 10 میں تیل و گیس نکل آتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ شرح اور بھی کم ہے، جہاں صرف 28 کنویں کھودنے پر یعنی ڈرل کرنے پر 10 میں سے تیل یا گیس نکلتا ہے۔ یہ شرح عالمی شرح سے 3 گنا بلکہ 4 گنا زیادہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف، جہاں کے تھر کے ریگستان میں پاکستانی بارڈر سے صرف 15 کلومیٹر دور بھارت کا علاقہ منگلا ہے، جہاں سے 3.5 ارب بیرل تیل دریافت ہوا، اور وہ روزانہ 2 لاکھ بیرل تیل نکال بھی رہے ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ تیل پاکستانی سائٹ پر بھی موجود ہے، اور ہم بھی اسی ذخیرے سے روزانہ 2 لاکھ بیرل تیل نکال سکتے ہیں۔ ہماری طرف تیل نکالنے والی ایک کمپنی نے اس علاقے کا لائسنس تو 15 سال سے لیے رکھا ہے، لیکن وہ کبھی لا اینڈ آرڈر اور کبھی کوئی اور بہانہ بنا کر ڈرلنگ نہیں کر رہی۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈیا ہماری اس کمپنی کو مبینہ طور پر تیل نہ نکالنے کا سالانہ 1.5 ارب روپیہ رشوت دے رہا ہے، تاکہ تیل اس مشترکہ ذخائر سے نہ نکالا جا سکے اور سارا کا سارا تیل انڈیا استعمال کر سکے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے انڈیا پاکستان کا پانی چوری کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی گزشتہ حکومت کی کارکردگی پر۔
नून लीगी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तेल या गैस ढूंढने का एक भी नया लाइसेंस जारी नहीं किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही लगती है ताकि कतरी LNG दरामद करके सालाना अरबों रुपए की कमीशन खाई जा सके। लेकिन इस जुल्म के बावजूद कुदरत हम पर मेहरबान रही और गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर तेल व गैस की 106 दरियाफ्तें हुई, जिनमें से 32,343 बैरल तेल निकला, जबकि गैस और LPG की मिकदार हम अगली वीडियो में बताएंगे। 2018 में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में होता है जहां सबसे ज्यादा तेल व गैस की दरियाफ्तें हुई। इनमें से 87 सिंध, 7 खैबर पख्तूनख्वा, 7 पंजाब और 5 बलूचिस्तान में हुई। पंजाब में पोटोहार और चोलिस्तान का इलाका तेल की दौलत से मालामाल है। बलूचिस्तान में दरियाफ्तें कम होने की सबसे बड़ी वजह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ साबित हुई कि इस सूबे में 31 करोड़ बैरल तेल मौजूद है। ये वो इदादो शुमार हैं जो अभी साबित हो चुके हैं। अरबों बैरल तेल के लिए अभी स्टडीज़ होना बाकी हैं। अब हम आते हैं समंदरी इलाके की तरफ। कच्छ के इलाके से इंडिया को 55 करोड़ बैरल तेल के ज़खायर मिले और हमें भी इतने ही मिलने की तवक्को है, जिसे हम रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मकरान से अनकरीब अच्छी खबर आने की उम्मीद है। हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि तेल और गैस की तनसीबात की हिफाजत के लिए एक अलग फोर्स बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान आकर काम कर सकें। नून लीग की हुकूमत ने एक और जुल्म भी किया कि जिन 15 जगहों से तेल व गैस निकली थी उसे सिस्टम में शामिल ही नहीं होने दिया, यानी कि उन कुओं को बंद कर दिया गया। माहिरीन पेट्रोलियम के नज़दीक पाकिस्तान अगर अपने तेल व गैस के ज़खायर पर तवज्जो दे तो अगले 3 सालों में तेल की पैदावार में खुद कफील हो सकता है, जिससे पाकिस्तान में 20 लाख रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। खाम तेल से पेट्रोल, डीजल के अलावा कई इक़साम के केमिकल निकलते हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिकल भी कहते हैं। देखा जाए तो खाम तेल से बनने वाली अशिया की फहरिस्त 6000 अशिया पर मुश्तमिल है। इनमें से 2 बड़ी अशिया ऑर्गेनिक केमिकल और प्लास्टिक पाकिस्तान की 10 बड़ी दरामदात में से एक है। पाकिस्तान सालाना $5 अरब का ऑर्गेनिक केमिकल और प्लास्टिक दरामद करता है। अगर हम कुल मिलाकर तेल की पैदावार के फ़वाइद का जायज़ा लें तो हमारी मईशत को सालाना $20 अरब का फ़ायदा होगा, जो हमारी कुल रेमिटेंसेस यानी तरसीलात ज़र जितनी रकम है। हमें दर दर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम तेल बरामद करके खलीजी ममालिक की तरह अपनी तरक्की को पर लगा सकेंगे।